ہر دور اور حالات میں عدل و انصاف کی تعریف ایک سی نہیں رہتی۔ وہ تین ماڈلز کیا ہے؟ اب تقسیم کے لیے تین ماڈل سامنے آ گئے، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین نے تینوں ماڈلز کا استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے تینوں حق ہے۔ اس وقت کا عدل و انصاف یہی ہے کہ الیکشنز کا لوگوں کو شعور نہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ ڈیموکریسی عدل ہے، اس کے سوا کچھ اور ہو تو وہ عدل کا پیمانہ نہیں ہے۔ نہیں، اسلام کے نزدیک جو شے ضرورت پوری کرے وہ عدل و انصاف ہوا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے دور کا اگر جائزہ لیں، ان ادوار کے اندر ہمیں تین طرح کے تقسیم کے ماڈلز نظر آتے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور خلفائے راشدین ہو اور ان کے تقسیم کا کوئی بھی ماڈل انصاف پر مبنی نہ ہو۔ اگر تینوں ماڈلز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہے اور خلفائے راشدین کے استعمال میں تھے، اس کا مطلب ہے تینوں درست ہیں۔ اب وہ تین ماڈلز کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں توجہ مبذول چاہتا ہوں، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں اس نظام کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کا تقسیم کا جو ماڈل تھا وہ محتاجی تھا، جو جتنا محتاج ہے اس کو عطا فرما دیتے تھے، جس کی ضرورت جتنی ہوتی میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر محتاجی کو ملحوظ خاطر رکھتے اور تقسیم فرماتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں مروجہ نظام تھا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، وہ 10 سالہ جو ریاست مدینہ کا دور ہے اس کے فوری بعد آتا ہے۔ آپ کے دور کے اندر دو ماڈلز آپ نے انٹروڈیوس کیے۔ ایک ماڈل، اب کیونکہ لوگ محتاجی کی زندگی سے کچھ نکل آئے تھے، مستحکم ہو گئے تھے، تو محتاجی کا دروازہ کھلا رکھا کہ محتاجوں کو پہلے دے دیتے، اس کے بعد وسائل کو برابری سے تقسیم کرنا شروع کیا، کیونکہ کم و بیش سارے وسائل میں برابر ہو گئے تھے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے اور ایڈوانسڈ ہو گیا ہے نظام۔ اب وہاں پر محتاجی کا دروازہ پھر کھلا رکھا، لیکن برابری سے بڑھ کر آپ نے وسائل کی تقسیم کو استحقاق بیس کر دیا، میرٹ بیس کر دیا، جس کا جتنا میرٹ تھا اس کو عطا فرماتے تھے۔ اب برابری اور محتاجی کو فوقیت کم دی کیونکہ ان حالات سے نکل آئے تھے، اب میرٹ بیسڈ آپ نے تقسیم شروع کی۔ اب کہنے کو یہ تین الگ ماڈل ہے۔ اب میرٹ میں جو بدری صحابہ تھے ان کو زیادہ دیتے تھے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ حقدار ہوتے تھے قربانیوں کے اعتبار سے پھر ان کو دیتے تھے، پھر نئے آنے والوں کو کم دیتے تھے، اور یہاں تک کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے جتنے شہزادے ہوتے ان میں بھی کثرت سے تقسیم فرماتے، یعنی استحقاق کو بنیاد بنایا، میرٹ کو۔ اب تقسیم کے لیے تین ماڈل سامنے آ گئے، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین نے تینوں ماڈلز کا استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے تینوں حق ہے۔ کسی ایک پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی کہ یہ انصاف اور عدل پر مبنی نہیں ہے، تینوں ہی انصاف اور عدل پر ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے ہی زمانہ پاک کی ایکسٹینشن خلفائے راشدین کے دور کے یہ نظام ہے۔ تو سمجھ کیا آئی کہ عدل و انصاف کا ماڈل تعریف بدل دیتا ہے حالات بدل جائیں تو۔ ہر دور اور حالات میں عدل و انصاف کی تعریف ایک سی نہیں رہتی۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک اسلوب پکڑ لے کہ یہ عدل ہے، میں نے 100 سال پہلے پڑھا تھا، آج بھی عدل ویسے ہی ہونا چاہیے۔ نہیں، عدل و انصاف کی تعریف حالات بدل جانے سے بدل جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں عدل و انصاف یہ تھا کہ محتاجوں کی محتاجی دور کر دی جائے، جس کی جتنی ضرورت ہے بھوک کو دور کر دیا جائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا انصاف یہ تھا کہ جس کا میرٹ بنتا ہو اس کو دے دیا جائے۔ اب ہیں یہ سارے ماڈلز عدل و انصاف پر مبنی۔ اسی طرح خلفائے راشدین کی اپنی تقرری جو ہے وہ بھی عدل و انصاف کا ایک پیرایا ہے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوتے ہیں تو وہ بائی نامینیشن ہو جاتے ہیں، وہاں پر الیکشنز نہیں ہے۔ اب کوئی کہے یہ عدل و انصاف نہیں ہے، نہیں، اس وقت کا عدل و انصاف یہی ہے کہ الیکشنز کا لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ اس وقت جس کو مناسب سمجھا کہ جو نظام کو بہتر چلا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں باغ ڈور دے دی گئی۔ یہ ریاست اسلامیہ کا اس دور کا عدل و انصاف ہے کہ کسی ناقص کو نہ سونپا گیا، کسی نو تجربہ کار کو نظام نہ دیا گیا، نظام اس کو دیا گیا جو نظام کو چلا سکتا تھا۔ یہ عدل و انصاف کے عین مطابق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ ڈیموکریسی عدل ہے، اس کے سوا کچھ اور ہو تو وہ عدل کا پیمانہ نہیں ہے۔ نہیں، اسلام کے نزدیک جو شے ضرورت پوری کرے وہ عدل و انصاف ہوا کرتی ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اس وقت تک بھی کمیونٹی اتنی میچور نہیں ہوئی تو آپ بائی اپوائنٹمنٹ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپوائنٹ کر کے جاتے ہیں اور 10 سال خلافت کا دور ایسے گزرتا ہے، وہ بھی عدل و انصاف کے مطابق ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی کا دور آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب لوگ میچور ہو چکے ہیں تو پھر ڈائریکٹ انتخابات کروائے جاتے ہیں اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے ذریعے سیدنا عثمان غنی اقتدار میں آ جاتے ہیں، وہ بھی عدل و انصاف ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، وہ بھی عدل و انصاف ہے۔ اس وقت ڈیموکریسی ریاست مدینہ کی اتنی میچور ہو گئی ہے عدل و انصاف کے پیرائے میں کہ وہاں پر پارلیمنٹری سسٹم کے ذریعے حکمران مقرر ہوتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ووٹنگ سے پارلیمنٹ یعنی شورا کے ممبر بنتے ہیں اور شورا کے ممبر اپنا حکمران چن لیتے ہیں۔